مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی الہ یوٹیوب میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ناظرین، آج ایک اور عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، سورۃ اخلاص کو اس طرح پڑھنے سے اللہ پاک اولاد عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بہت سے ایسے شادی شدہ جوڑے ہیں جن کی شادی کو کافی عرصہ گزر گیا ہے لیکن ابھی تک بے اولاد ہیں، جو ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ جب کسی لڑکے یا لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو ان کی پہلی مراد یہی ہوتی ہے کہ اللہ پاک جلد از جلد ان کی گود کو اولاد کی نعمت سے بھر دے۔ یقین جانیے، جس شخص کی اولاد نہیں ہے، اولاد ہونے کا درد صرف وہی محسوس کر سکتا ہے۔ آج میں آپ کو بہت ہی خاص عمل بتانے لگا ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو اولاد نرینہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ انشاءاللہ آپ کی پہلی اولاد بیٹا ہی ہوگی۔ قل هو اللہ احد، تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے۔ عرب میں کفار کی بہت سی قسمیں تھیں، دہرائے مشرق، اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر اور اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ماننے والے وغیرہ۔ اس صورت میں ان سب کی تردید ہے، مشرکین کا مکمل رد ہے، اور اگلی آیات میں بقیہ کفار کا رد ہے۔ ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ ایک ہے، یعنی ربوبیت اور الوہیت میں عظمت و کمال کی صفات کے ساتھ موضوع ہے۔ اس کی نہ کوئی مثال ہے، نہ نظر، نہ شبہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے، نہ کھائے نہ پیے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، کسی کام میں کسی کا حاجت مند نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، کیونکہ اولاد باپ کی جنس سے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ یوں ہی وہ خود کسی سے پیدا نہیں ہوا، کیونکہ وہ قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، اور پیدا ہونا اس چیز کی صفت ہے جو پہلے نہ ہو اور پھر وجود میں آئے۔ اس میں مشرکین اور یہود انصاری سب کی تردید ہے۔ مشرکین فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی لڑکیاں کہتے تھے، یہودی حضرت عزیز علیہ السلام کو، جبکہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس کی برابر نہیں، یعنی نہ ذات میں نہ صفات میں، کیونکہ وہ واجب ہے، خالق ہے، باقی سب ممکن مخلوق اور حادثے ہیں۔ اس کی صفات ذاتی قدیم غیر محدود ہے، جبکہ مخلوق کی صفات عطائی اور حادث اور محدود ہے۔ ناظرین، دو انبیاء کرام ایسے تھے جن کو اللہ پاک نے کافی عمر گزرنے کے بعد اولاد عطا فرمائی، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ایک حضرت ذکریا علیہ السلام۔ اب چلتے ہیں آج کے عمل کی طرف۔ عمل بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے، جو میرے چینل پر نئے آئے ہیں وہ مدنی الہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے سب سے پہلے۔ ناظرین، عمل آپ نے ایسے کرنا ہے کہ صبح کے وقت، صبح کی نماز کے بعد آپ نے 200 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ہر بار بسم اللہ کے ساتھ آپ نے 200 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور اس کا ثواب حضرت ذکریا علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح کو پیش کر دینا ہے۔ پھر اسی طرح آپ نے عصر کی نماز کے بعد پڑھ لینا ہے تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ رات کو سونے سے پہلے کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آپ نے 200 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور اس کا ثواب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ذکریا علیہ السلام کی روح کو پیش کرنا ہے۔ ناظرین، یہ بہت ہی طاقتور عمل ہے، آپ نے کم از کم
اس عمل کو 21 دن تک لگاتار لازمی کرنا ہے۔ عورتیں اپنے خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں، لیکن آپ نے اس میں ناغہ نہیں کرنا، یعنی کسی بنا پر اپنے عمل کو مس نہیں کرنا۔ ہر روز آپ نے روٹین سے اس عمل کو کرنا ہے۔ مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں، عورتیں بھی کر سکتی ہیں، میاں بیوی دونوں اکٹھے بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی کر لیتا ہے تب بھی بہتر ہے۔ آپ نے اس عمل کو 21 دن کرنا ہے۔ انشاءاللہ 21 دن کے اندر اندر عورت کو حمل ٹھہر جائے گا۔ بس آپ نے اس عمل کو یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کی خالی جھولی اولاد کی نعمت سے بھر دے گا۔ آپ نے دیوانوں کی طرح، فقیروں کی طرح اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ اللہ بہت بڑا رحیم و کریم ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے اور بہترین عطا کرنے والا ہے۔ وہ اللہ جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا، وہ اللہ تعالیٰ جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے محفوظ رکھا، وہ اللہ تعالیٰ جس نے کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو محفوظ رکھا، وہی اللہ تعالیٰ آپ کی خالی جھولی کو اولاد کی نعمت سے بھر دے گا، اور انشاءاللہ وہ اولاد آپ کے لیے راحت ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان بے اولادوں کو نیک نرینہ اولاد عطا فرمائے۔ جن کو بیٹے عطا فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نیک بیٹیاں بھی عطا فرمائے، اور جن کو بیٹیاں عطا فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک بیٹے بھی عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے، آمین۔ اس کے علاوہ ہر جمعرات کو دعا کا انتظام ہوتا ہے۔ آپ بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیں اور آپ کو دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اگر آپ لوگوں کو آج کا عمل پسند آیا ہو تو پلیز میرا چینل مدنی علاج کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔